Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. वेलकम टू PKA न्यूज़। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब लोगों का चीनी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान का वुहान से शहरी ना निकालने का फैसला चीन पर एतमाद का इजहार है। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से चीनी हममनसब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी वज़ीर आज़म के लिए पैगाम पहुँचाया। उनका कहना था कि पाकिस्तान कोरोना वायरस के फैलाव रोकने पर चीनी इक़दामात की हिमायत करता है। शाह महमूद कुरैशी ने चीन को कोरोना वायरस की रोकथाम पर हर मुमकिन मदद की पेशकश की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जल्द चीन के लिए तैयारे से तिब्बी सामान रवाना करेगा। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम चीन की अवाम के साथ खड़ी है। उन्हें मज़ीद कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत को भरोसा है कि चीनी हुकूमत पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। चीन ने मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तान समेत दीगर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया है। चीनी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कोरोना वायरस के हवाले से ट्वीट करते हुए कहा कि दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। पाकिस्तान, रूस, कोरिया, बेलारूस, फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया और यूनिसेफ और इस वायरस से निपटने में हमारी मदद कर रहे हैं। हम मुश्किल में साथ देने वाले इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस से होने वाली तकरीबन तमाम ही हलाकतें हुबेई सूबे में हुई, जबकि वुहान से ही इस वायरस की इब्तिदा हुई है और अब कई ममालिक इस पुरअसरार वायरस के जद में आ गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कराची में 6 फरवरी से अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और कराची बेअमनी केस भी शामिल होगा। तजावुज़ात के केस की समाअत के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। केसेस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। तजावुज़ात और दीगर अहम केसेस की समाअत के लिए सूबाई वफाकी हुकूमत, मेयर कराची और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतालिक भी तफसीलात भी 6 फरवरी को तलब की गई है। वाज़ेह है कि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने रफ़ाई प्लाट्स, पार्क्स और फुटपाथों से भी कब्ज़ा ख़त्म कराने का हुक्म दिया था। हुकूमत का गंदम के बाद 3 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। पहले एक्सपोर्ट अब इम्पोर्ट, पहले गंदम और अब चीनी। बदनिज़ामी अवाम पर भारी पड़ने लगी। हुकूमत ने बहरान के पेश नज़र 3 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। मुल्क में आटे के बाद चीनी बहरान का खदशा है। हुकूमत ने 3 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया है। चीनी की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ारत सनअत व पैदावार ने तजवीज़ दी है कि चीनी के ज़खायर बरकरार रखने के लिए चीनी दरामद करने के साथ साथ बरामदगी का बाकी कोटा भी रोक लिया जाए। वज़ारत तिजारत 11 लाख चीनी की बरामद का कोटा रोकने के लिए असम्बली ECC को पेश करें।
فیصلہ وزیر اعظم نے عوامی مشکلات کی پیش نظر چینی کی قیمتوں میں اضافہ اور مصنوعی قلت کی تدارک کے لیے کیا ہے۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی کی ہفتہ وار قومی ریٹیل پرائس 79 روپے فی کلو ہے۔ چینی کی بین الاقوامی تنظیموں کے مطابق یہ قیمت اس وقت 62 روپے 60 پیسے فی کلو گرام ہے۔ وفاقی سطح پر کامرس ڈویژن کو 3 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا کہا گیا ہے۔ لائن آف کنٹرول LOC پر بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے سفارتکار سے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ LOC کے سیکٹر ستوال میں بھارتی فوج نے بلا اختیار فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 45 سال کا پاکستانی شہری محمود سفیر زخمی ہوا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت مسلسل 2003 کے سیز فائر کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے بھارتی فورس کی جانب سے سول آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اشتعال انگیزی سے بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق گزشتہ روز بھارتی فوج کی جانب سے LOC پر بلا اشتعال فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ بھارتی فوج کی جانب سے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول LOC پر ستوال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کی زد میں آ کر 45 سالہ شہری زخمی ہو گیا۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے شہری کا تعلق مدار پور گاؤں سے ہے، جسے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ ہفتے بھی بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول جڑی کوٹ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ سے ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی تھی۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے ایک مرتبہ پھر دفاعی بجٹ میں 6% اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد روایتی حریف بھارت کا دفاعی بجٹ 45.45 ارب امریکی ڈالر ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے اپنی دفاعی بجٹ میں 6% اضافہ کرتے ہوئے آئندہ مالی سال کے لیے لگ بھگ 34 کھرب بھارتی روپے مختص کر دیے ہیں، جبکہ پینشن کی مد میں دی جانے والی رقم کو بھی شامل کر لیا جائے گا، تو یہ رقم 4.7 لاکھ کروڑ بنتی ہے۔ اس بجٹ سے جدید اسلحہ، لڑاکا طیارے، جنگی جہاز اور دیگر فوجی ساز و سامان خریدا جائے گا، جبکہ 2.09 لاکھ کروڑ فوجیوں کی تنخواہوں میں خرچ ہوں گے، جبکہ پینشن کی مد میں دی جانے والی رقم 1.33 لاکھ کروڑ اس کے علاوہ ہیں۔ مودی سرکار نے دفاعی بجٹ میں 6% تک اضافہ کر کے اپنی جنگی ترجیحات کا اظہار کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے 2.5 گھنٹے پر مشتمل اپنی تقریر میں یونین بجٹ پیش کیا۔ اب تک اسمبلی میں کی جانے والی بجٹ تقریر میں یہ سب سے طویل تقریر تھی۔ واضح رہے کہ بھارت کی معیشت زیب و حالی کا شکار ہے، اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان ہے اور درآمد میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے باوجود اپنے شہریوں کو ٹوائلٹ جیسی بنیادی سہولیات تک نہ دے پانے والی مودی حکومت کا جنگی جنون پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ترکی کے صدر کا دورہ پاکستان پر ترکی کو CPEC میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی۔ رواں ماہ ترکی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر پاکستان اور ترکی کے درمیان دوہری شہرت کے معاہدے پر بھی دستخط متوقع ہیں۔ ہفتے کے روز ترکی میڈیا کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کا کہنا تھا کہ صدر رجب طیب اردگان فروری کی وسط میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہوگا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ لندن سے ہم پہلے کس کو واپس لائے ہیں؟ جو نواز شریف کو لائیں گے۔ نون لیگ کا مطالبہ کیا ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ لوٹی ہوئی دولت باہر ہے، اسی لیے یہ لوگ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے۔
ان کا کہنا تھا کہ ملک سے باہر جانا ہی ان کا ماسٹر پلان تھا۔ نواز شریف کو عطا اور مریم کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ حکمرانی کے دن بہت جلدی سے نکلتے ہیں، اپوزیشن کے دن لمبے ہوتے ہیں۔ حکومت اتحادی کہیں نہیں جا رہے، کراچی کے مسائل ہیں اور MQM پاکستان مسائل کا حل چاہتی ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ مسلم لیگ کاف بیانات دے رہی ہے لیکن حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ چودھری شجاعت ذمہ دار ہیں، آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی۔ PTI کا خزانہ عمران خان ہے اور اتحادیوں کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ختم ہے۔ فضل الرحمان کبڈی کھیلے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فضل الرحمان جلد سے جلوس کریں گے لیکن وہ خطرہ نہیں ہے۔ ملک کے جیسے حالات ہیں، عمران خان کو نہیں ہلایا جا سکتا۔ معاشی لحاظ سے کچھ مسائل آئیں گے لیکن معیشت بہتر ہوگی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے ہفتہ وار رپورٹ جاری کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران ملک بھر میں چینی سمیت دال، بکرے کے گوشت، کوکنگ آئل اور پاؤڈر ملک سمیت 14 اشیاء ضروریوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں چینی مزید 1 روپے 17 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی۔ چینی کی نئی قیمت 77 روپے 89 پیسے سے بڑھ کر 79 روپے 6 پیسے فی کلو ہو گئی، جبکہ گزشتہ 2 ہفتوں میں چینی 4 روپے 77 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران گھی کا 2.5 کلو کا ٹین 24 روپے، لہسن 11 روپے فی کلو اور برائلر زندہ مرغی 5 روپے فی کلو مہنگی ہوئی۔ اس دوران دالوں، بکروں کے گوشت، کوکنگ آئل، پاؤڈر ملک سمیت 14 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔